وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نکاح کے موقع پر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے خطبہ، ایک ہے خطبہ، دونوں میں فرق ہے۔ خطبہ منگنی کو کہتے ہیں، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اور خطبے مختلف ہیں۔ عیدین کے خطبے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہے، نکاح کا خطبہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اہم موقع پر خطبہ پڑھنے کا معمول تھا۔ تو نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ مسنون ہے۔ اگر کسی نے خطبہ مسنونہ نہ پڑھا اور ایجاب و قبول ہو گیا تو بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن ایک بڑی سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خطبہ پڑھنا ہے اس سے محرومی ہو جائے گی اور وہ برکت نہیں مل سکے گی۔ نکاح کا جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں 3 آیتیں ہوتی ہیں، اور ان 3 آیتوں میں بڑے اہم مضامین ہیں۔ سب مضامین کو کہاں تک بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اہم مضمون جو علماء نے نکالا ہے خطبے سے وہ ہے تقوی کا مضمون، کہ جو مجمع نکاح میں شامل ہونے کے لیے آئے گا اس کو خالی ہاتھ روانہ نہ کیا جائے۔ سو کی خوشی یعنی چھہارے تو ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی روحانی پیغام بھی ہونا چاہیے۔ وہ روحانی پیغام اتنا بہترین ہونا چاہیے
کہ جو آنے والے ہر فرد کو ٹچ کرے، ہر ایک کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ میں اور آپ اگر انتخاب کرتے تو معلوم نہیں کیا کرتے، لیکن حضور نے نکاح کے موقع پر جو آیتیں منتخب فرمائی اس کا خلاصہ تقوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع پر تقوی سے اچھا کوئی پیغام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ بہترین پیغام تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلم عطا فرمائے ہیں، اور حکمت اور بصیرت بہت زیادہ نبی کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ جیسے طبیب کامل جو ہوتا ہے وہ مریض کے لیے بہترین نسخہ تجویز کرتا ہے، بالکل اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الاطباء ہیں، اور آپ نے اس موقع سے بہترین نصیحت اور بہترین نسخہ امت کو گھر لے جانے کے لیے اور زندگی میں اتارنے کے لیے تجویز فرمائے۔ امت کے سب سے بڑے خیرخواہ اگر کوئی ہوتے ہیں تو نبی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام میں انتہائی درجے کے امت کے خیرخواہ ہیں، ہر موقع پر رہبری فرماتے ہیں، ہر موقع پر خیرخواہی فرماتے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بہت سادہ زبان میں اگر کہا جائے تو تقویٰ کا معنی ہے پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ جو اعمال کرنے کو کہے گئے ہیں ان کو کرنا، اور جن اعمال سے روکا گیا ہے اس سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب اس میں حرام سے بچے گا، ناجائز سے بچے گا، مشتبہ سے بچے گا، مکروہ سے بچے گا، جتنا بچتا جائے گا اتنا تقویٰ کے درجات عالیہ اس کو ملتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ایک اچھا مضمون تقویٰ کو سمجھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، حدیث شریف میں حضور نے خود بنی اسرائیل کے کچھ سچے اور اچھے واقعات عبرت کے طور پر بیان فرمائے۔ بنی اسرائیل کا یہ شخص ذرا گنہگار تھا۔ گنہگار تو بھائی ہر انسان ہے، انبیاء کرام کی ذات معصوم ہے، صحابہ اولیاء محفوظ ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، مکس اعمال ہم کرتے ہیں، اچھے بھی کر لیتے ہیں، بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی غیبت بھی کر ڈالتے ہیں۔ نماز میں آنکھوں کی حفاظت کی تھی، نماز کے باہر آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔
نماز میں زبان کی حفاظت کی تھی، نماز کے باہر غیبت ہو گئی تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا۔ اب بنی اسرائیل کے یہ شخص کی تکلیف یہ تھی کہ اس نے اپنے گھر والوں کو روزی پہنچانے کے لیے کفن چوری کا کام شروع کیا تھا، کفن چراتا تھا۔ حدیث میں ہے کفن کی چوری کرتا تھا اور جو پیسہ ملتا تھا اس سے گھر کا گزران چلاتا تھا۔ گھر والوں کو پتہ نہیں کہ کیسے یہ گزران چلتا ہے، لیکن گزران آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ چلتا تھا۔ ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک عرصے تک چلا۔ اب اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا تو اس نے وہ گناہ سے تو توبہ کر لی۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ دل میں احساس ندامت پیدا فرماتے ہیں اور آدمی توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی اور کرم کتنا ہے، ذرا اس پر غور کرنا۔ کل ہی ایک مضمون آیا کہ جب ایک آدمی حسنہ کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ایک نیکی لکھ دو، حالانکہ نیکی اس نے ابھی کی نہیں ہے، ابھی تو نیکی کرنے کا ارادہ اس نے کیا ہے، اور ارادہ کرنے پر اللہ کی ذرہ نوازی کا عالم یہ ہے کہ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور جب بندہ وہ ارادے کے مطابق نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 1 کی 10۔ یہ ہے نقطہ نوازی۔ حضور کو معراج میں 9 مرتبہ اللہ کے حضور 5 نمازیں کم کرانے کے لیے جانا پڑا۔ 45 نماز کم ہو گئی اور 5 نماز باقی رہ گئی۔ یہ 5 نمازیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خدمت میں یہ تحفہ لائے جس سے معراج کی یاد ہمیشہ آتی رہے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا نمازیں پڑھو گے 5 اور میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ نقطہ واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی ہے بندوں کے ساتھ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حسنہ کا ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی، تو سیئہ یعنی کسی برا کا ارادہ کرے تو ایک برائی لکھنی چاہیے قاعدے کے حساب سے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ فرشتے کو روکا جاتا ہے کہ سیئہ مت لکھنا، ابھی ایک برائی مت لکھنا، نہیں لکھتے۔ پھر اچانک بندہ وہ برائی چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ دو۔ ارے بھائی نیکی تو اس نے کی نہیں، فرمایا برائی کے چھوڑنے کا ارادہ یہ بڑی نیکی ہے، لہذا یہ نیکی کا اجر ایک نیکی لکھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی ہے۔
اس بندے نے توبہ کر لی اور مرنے کا وقت قریب آ گیا. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ ہے، دائمی ہے، ازلی ہے، ابدی. لبید ایک شاعر گزرا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک مصرے کی تعریف فرمائی ہے کہ کتنا سچا شعر کہا ہے. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمام ختم ہونے والی ہے، ایک اللہ کی ذات قائم ہے اور باقی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. فانی ہر ایک شے یہاں لا کلام ہے اور کہتے ہیں جس کو باقی وہ اللہ کا نام ہے. اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا. مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں ماں باپ. اس نے بھی اپنی اولاد کو جمع کیا، سب کو بلایا اور بلا کر اقرار لیا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں. جواب دیا بھائی اولاد تو اپنے باپ کو تھوڑا خراب کہے گی، اور باپ کیا کر رہا تھا تو اولاد کو تو بیچاری کو پتہ ہے بھی نہیں. کیسا باپ ہوں میں تمہارے لیے؟ زندگی میں کیسا باپ ثابت ہوا میں؟ جواب دیا ابا جان آپ بہترین باپ ثابت ہوئے. کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، پرورش کی، آپ اچھے باپ ہیں. کہا میں نے جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن اب میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. کیجیے ابا جان، وصیت کیجیے. تو ابا جان نے وصیت کی کہ دیکھو یہ وصیت ذرا تمہیں مشکل لگے گی لیکن اسے انجام دینا ہے. کیا وصیت ہے ابا جان؟ جواب دیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. بنی اسرائیل میں بھی جلانے کا رواج نہیں ہے، دفنانے کا رواج ہے. اور مشرکین مکہ کے یہاں بھی دفنانے کا رواج تھا، جلانے کا رواج نہیں تھا. اور اصل میں دفنانا ہے. اس کے اندر 4 عناصر سے انسان بنا ہے. جب مٹی میں رکھتے ہیں تو وہ 4 عنصر چاروں جگہ اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں. پولیوشن بھی نہیں ہوتا، دھواں بھی نہیں ہوتا، ماحول خراب بھی نہیں ہوتا. اور جلانے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کپڑا پہلے جل جاتا ہے تو لاش جو ہے وہ ننگی ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں نعش کی جو ہے وہ انتہائی درجے کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے اور پھر کفن پہنایا جاتا ہے اور دلہا کی طرح اس کو بنا کر پھر جو ہے سپرد خاک کیا جاتا ہے. کتنے لوگوں نے تو یہ عزت اور احترام والے دفنانے کے طریقے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے کہ آپ کے یہاں مردے کی اتنی عزت ہے تو زندے کی کتنی عزت ہوگی، زندہ کا کتنا احترام ہوگا. بچوں نے کہا لوگ ہمیں مار ڈالیں گے کہ باپ کو جلا رہے ہیں. یہ خلاف قاعدہ اور خلاف قدرت کام آپ کیوں کر رہے ہیں ابا جان؟ اور اس کی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟
ابا نے کہا اگر تم میرے فرما بردار ہو تو میری بات مان جاؤ بھائی، یہ میری ایک تمنا ہے، یہ پوری کر دینا، اور دیکھو جلانے کے بعد میری جو راکھ ہے اس کو جمع کر لینا، اور یہ راکھ کو جمع کر کے جس دن سمندر کے اندر طغیانی بہت زیادہ ہو اس میں تھوڑی راکھ میری بہا دینا، اور باقی جو راکھ بچ جائے وہ تیز ہوا کا دن ہو تو وہ ہوا کے دن میں وہ ہوا کے اندر وہ راکھ اڑا دینا۔ ارے حضرت لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہم کو کوسیں گے، برا کہیں گے کہ یہ کیسی اولاد ہے کہ باپ کو جلایا۔ کہا تم کو لوگوں کے کوسنے کی پڑی ہے، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینے کی پڑی ہے۔ مجھے یہ فکر ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر کیا جواب دوں گا، میں تو یہ فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، اور ہر مومن کو یہ فکر ہونی ہی چاہیے کہ بھائی مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جواب دے۔ اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی کو یہ احساس رہے اور یہ خیال رہے کہ بھائی میں زندگی جیسی بھی گزار رہا ہوں لیکن یہ زندگی میں نے خود نہیں بنائی ہے، مجھے اللہ نے زندگی دی ہے امانت کے طور پر۔ ایک آدمی نے آپ کو امانت کے طور پر 1,00,000 روپیہ دیا، تو امانت دار نے جب دیا آپ نے لیا تو آپ کو یہ خیال تو رہے گا کہ ایک دن آئے گا اور 1,00,000 روپے کے بارے میں حساب مانگے گا تو مجھے حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ احساس جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ اقبال بیچارے یہی رونا روتے رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کاروان لٹ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آدمی کو احساس تو ہو کہ میں لٹ گیا ہوں۔ آدمی سے گناہ ہو جائے تو ایمان والے سے گناہ ہوتا ہے نا جب، تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا، ندامت کے آنسو نہیں بہا لیتا، وہاں تک وہ بے قرار رہتا ہے اور بے چین رہتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ اب میرے اوپر پہاڑ گرا اور تب گرا۔ اور کافر کا حال بھی بیان کیا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو کچھ پڑی نہیں ہوتی، احساس بھی کسی قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی تھی اور ہاتھ ہلایا اور مکھی اڑ گئی۔ یہ ایمان والے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق ہے کہ مومن معصیت سے بے چین ہو کر توبہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور اللہ کو جب تک راضی نہیں کر لیتا وہاں تک چین سے نہیں بیٹھتا۔ اب باپ کی جب ضد اتنی زیادہ ہے تو بچے مجبور ہو گئے، لوگوں نے سمجھایا بھی، کہا بھائی ہم تو کچھ جانتے نہیں، ابا نے کہا ہے اس لیے جلانا ہی پڑے گا۔ انتقال ہو گیا اور بچوں نے ان کو جلا دیا۔ لیکن بیچارہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر مجھے جلا دیا گیا تو میں راکھ ہو جاؤں گا، تو راکھ ہو جاؤں گا تو پھر کہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت آئے گی۔ لیکن اللہ تعالی فعال لما یرید ہیں، جیسا چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اس کو روح کو سامنے کھڑا کرنے میں اور خاک کو جمع کرنے میں دیر کیا لگتی؟
آدمی دنیا سے جاتا ہے تو جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جسم جاتا ہے، روح تو اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور روح کے دو طبقے ہیں، ایک روح کے لیے دروازے آسمان کے ایمان والوں کے لیے کھولے جاتے ہیں، اور جو جہنمی ہیں ان کو زمینوں کے 7 طبقوں کے نیچے لے جا کر اس کی روح کو قید کیا جاتا ہے۔ پہلے کا نام علیین ہے، دوسرے کا نام سجین ہے۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ اچھا بتا میرے بندے، تو نے پوری زندگی تو نافرمانی تو کرتا رہا اور بہت بڑا تو نے گناہ کیا، ایسا کہ آدمی ہل جائے ایسا زبردست گناہ تو کرتا رہا، اخیر میں تو نے جو بھی کیا سو کیا، لیکن مرتے مرتے بھی تو نے شریعت کے خلاف کام کیا، اپنے آپ کو جلوایا، کیوں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ بندے سے جواب سننا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ آخر کہتا کیا ہے، ذرا لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے۔ تو اس نے کہا اے اللہ، میں یہ سمجھتا تھا کہ جب جلا دیا جاؤں گا راہ ادھر ادھر ہو جائے گی تو تیرے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جاؤں گا، اور جب بچ جاؤں گا تو جو کرتوت برے کیے ہیں اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، اور جب جواب نہیں دینا پڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ میرا چھٹکارا ہو جائے گا۔ میں تجھے منہ دکھانے کے قابل ہی خود کو نہیں سمجھتا تھا کہ کیا منہ لے کر میں اپنے پروردگار کے حضور میں ان گناہوں کے ساتھ جاؤں۔ اللہ پوچھے گا اتنی بہترین زندگی تجھے عطا کی تھی، روزی کمانے کے جائز ذریعے، حلال طریقے، تمام چیزیں موجود تھی، اور اللہ کے بندے تو نے اتنا گھناؤنا اور اتنا غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اور بے قراری بہت زیادہ تھی، اور تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا کہ اگر کھڑا کیا گیا تو مجھے تو جہنم کا حکم دے دے گا، تو میں بچنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو نے یہ کام میرے ڈر کی وجہ سے کیا، غلط کیا لیکن میرے ڈر کی وجہ سے کیا؟ کہا ہاں اے اللہ، میں نے یہ جو کام کیا وہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا کہ تو مجھے کہیں جہنم میں دھکیل نہ دے ناراض ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے گواہ رہو، یہ ڈر جو اس کو اللہ کا رہا اور اس کی زندگی میں یہ جو تقوی آیا اور یہ جو کانپا اور اس نے جو عمل کیا وہ بھی اللہ کے ڈر سے کیا، تو میں اسی تقوی کی بنیاد پر آج اس کی مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ہے تقوی، اور یہ ہے اللہ کا ڈر، اور یہ ہے تیقظ کے ساتھ جو بھی قدم آدمی اٹھائے ڈر کے اٹھائے کہ یہ قدم مجھے اللہ کے دربار میں کہاں لے جائے گا، اور ہر زبان سے نکلنے والے لفظ پر سوچے کہ یہ لفظ کہیں مجھے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے، مجھے گناہ کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے۔ ہر وقت احساس بیدار رہنا چاہیے۔ ایسی بیداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس کو تقوی کہتے ہیں، اس کو اللہ کا ڈر کہتے ہیں۔ نکاح کے موقع پر اتنا بہترین پیغام عوام کو دیا جاتا ہے کہ ہر نکاح میں سننے کے بعد آدمی اسے اپلائی کرے اپنی زندگی کے اندر، تو انشاءاللہ تقوی کے زیور سے اللہ تعالیٰ اس کو آراستہ فرمائیں گے۔ آج بھی بعد نماز جمعہ ایک نکاح ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور زوجین میں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔